بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ عبسہ آیت نمبر 33 فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب آ جائے گی کان کو بہرا کر دینے والی زوردار آواز، صاخہ بہرا کر دینے والی، صاد خا خا، یہ سخت زوردار چیخ کے لیے جو کہ کان پھاڑ دینا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی سور کی آواز مراد ہے۔ آپ دیکھیں پچھلی صورت میں جب آخری پیسج آیا تھا صورت کا، تو اس میں آیا تھا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، کہ جب وہ آ جائے گی بہت بڑی آفت، بہت بڑی۔ وہاں پہ کیونکہ فرعون کا ذکر تھا نا، اور فرعون کی طغیانی اور سرکشی کی بات تھی، تو بہت بڑی آفت جو کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دینے والی۔ اور یہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ صورت کے آغاز میں کس شخص کا ذکر آیا تھا کہ جو استغنا برت رہا ہے، بے پرواہی کرتا ہے گا، سن کر بھی قرآن کو انسنا کر دیتا ہے گا، تو اس کے لیے یہاں پہ کیا لفظ آیا؟ الصاخہ، کہ وہ کان کو پھاڑ دینے والی آواز۔ اس دن کیا ہوگا تمہارا انجام؟ اگلی آیت میں آ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، یوم اس دن یفر بھاگے گا المرء انسان من اخیہ اپنے ہی بھائی سے۔ بھاگنے کے لیے کئی الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ فرار کا لفظ جو ہوتا ہے نا، وہ کسی چیز سے خوف زدہ ہو کے بھاگنا اور کسی دوسری طرف، یعنی وہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ اس چیخ کی آواز سے انسان اپنے ہی بھائی سے بھاگے گا۔ دنیا میں انسان کو اگر کسی قسم کی مدد کی ضرورت، سب سے پہلے اپنے بھائی کی طرف جاتا ہے، اور یہاں پہ جتنے بھی رشتے لیے گئے وہ سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ فیملی ممبرس کے ہیں گے، جن کے انسان کو دنیا میں ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہے گا اور ان کے حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں انسان پر۔ تو کہیں ان میں سے کوئی مجھ سے کچھ میری نیکی نہ مانگ لے، اس لیے انسان وہاں اس دن بھاگے گا ان سے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، یعنی ماں جس کا سب سے زیادہ حق تھا، جس نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، سب سے زیادہ انسان پہ احسان کیے، کہیں ایسا نہ ہو اپنے احسان کے بدلے میں کوئی نیکی مانگ لے، تو اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ صاحبہ ساتھ رہنے والی کو کہتے ہیں، یعنی کہ بیوی، اور پھر اپنے بیٹے، یعنی قریب ترین رشتوں سے بھاگے گا کہ ان کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرے گا۔ دنیا میں انسان کتنی تکلیف و پریشانی میں آ جائے نا، لیکن جو اپنے قریبی رشتے ہوتے ہیں نا، انسان کو اس کی پرواہ ہوتی ہے گی۔ اگر وہ خود کسی مشکل میں نظر آ جائے ہمیں، تو ہماری بے چین ہو جاتی ہے کہ زندگی اپنی نعمتوں کو انجوائے نہیں کر پا رہے ہوتے، بعض وقت راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، کسی قریبی کو کوئی تکلیف یا پریشانی لاحق ہو جائے یا کوئی کہیں پھنس جائے، لیکن وہ دن کیسا ہوگا کہ انسان ان سب سے بھاگے گا۔ اور اگر اس ترتیب کو دیکھا جائے تو دنیا میں انسان سب سے پہلے اپنے بہن بھائی سے الگ ہو جاتا ہے، یعنی تھوڑی سے بڑا ہوتا ہے، میچور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ماں باپ سے، اور آخر تک مطلب انسان جو رہتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے گا، اور بیوی سے بھی بعض وقت اگر ڈیورس وغیرہ ہو جائے تو الگ ہو جاتا ہے گا۔ سب سے آخر تک انسان جو ہے اپنی اولاد کے ساتھ رہنا چاہتا ہے گا، اور خاص طور پہ بیٹوں کے ساتھ۔ تو یہاں اسی سیکوینس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے گا کہ انسان اس دن ان سب سے بھاگے گا، کسی کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اور آستے ہر شخص کے میں سے اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے سب سے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، یعنی اپنی ذات کی ایک ایسی فکر لاحق ہوگی کہ اپنے علاوہ کچھ یاد نہیں رہے گا۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے امرا، شروع میں آیا یفر المرء اور پھر لِكُلِّ امْرِئٍ، تو امرا کا لفظ جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کے لیے خاص ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے گا جو آداب اور خصلتوں میں ایک کامل اخلاق والا، اچھا نوبل انسان ہو، جو سیلف لیس ہو کے دوسروں کے لیے بھی کچھ کر سکتا ہو۔ تو ایسا شخص جو دنیا میں ایسا تھا، وہ بھی سب سے بھاگ رہا ہوگا، وہ آج اپنی ذات پہ کسی کو ترجیح نہیں دے گا۔ اور آگے آ رہا ہے شأن یغنی، شأن جو ہے نا، یہ کہتے ہیں بہت امپورٹنٹ ٹاسک، بہت امپورٹنٹ افیئر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ بہت اہم کام کے لیے۔ قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں آتا ہے کل یوم هو فی شأن، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے گا، ایک نئی حیرت انگیز معاملات طے کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو جب آتا ہے تو وہ کہ ایسا کام کر رہا ہوتا ہے ہر روز جو کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔
لیکن جب انسانوں کے لیے آئے گا تو یہ بہت امپورٹنٹ افیئر جو انسان کو دوسری تمام چیزوں سے بیگانہ کر دے، کیونکہ آخر میں آ رہا ہے یغنی، کہ وہ بے پرواہ ہو گیا، یعنی ایسی چیز میں، امپورٹنٹ چیز میں انسان انوالو ہوا کہ دوسری سب چیزوں کو بھول گیا، کسی دوسرے کی انہیں فکر ہی نہ رہی، کسی کی خبر پوچھنے کا ہوش ہی نہ رہا۔ تو اسٹارٹنگ میں بھی صورت میں جہاں اس شخص کے ذکر آیا تھا تو وہاں تھا استغنا، کہ وہ بے پرواہی کرتا ہے گا دین کی بات سے، اللہ کے کلام سے، اور یہاں آ رہے گا کہ وہاں جا کر اس کو ایسی پڑے گی اپنی کہ پھر کسی کا ہوش نہیں رہے گا، کیونکہ وہ دن بہت سخت دن ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو اس تمام انسان ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنہ کے، جس طریقے سے اس دنیا میں ماں کے پیٹ سے آئے تھے نا، ویسی قبر کے پیٹ سے اٹھائے جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ، لوگ ہمیں دیکھیں گے نہیں، ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں اس کا ہوش کس کو ہوگا؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی، یعنی اس دن اپنی ایسی حالت ہوگی کہ کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی۔ تو آج دنیا میں جب ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ دن ایسا ہوگا تو ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ہم دوسروں کی فکر کرتے کرتے خود کو بھول جاتے ہیں، اللہ کا حکم اور دین کو سائڈ کر دیتے ہیں، دنیا کے امور میں ہر ایک کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ شوہر کی اجازت نہیں ہے، بہن بھائی مذاق اڑاتے ہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں، لوگ خاندان والے یہ کہتے ہیں، اور سب کو راضی کرتے کرتے اپنے دین اور آخرت سے ہم بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اپنے دین کا فیصلہ دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر لوگ پسند کریں گے تو ہم دین پر رہیں گے، اور اگر لوگ پسند نہ کریں تو دین کو سائڈ کر دیں، کیونکہ کل قیامت کے دن ان میں سے کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو ہم نے ان سے صلح رحمی کرنی ہے، لیکن دوسروں کے ہاتھ میں اپنی آخرت نہ پھمائیں کہ جیسے چاہے وہ ہمارے دین سے کھیلتے رہیں۔ ہمارا دین لوگوں کی خواہشات کے تابع نہ ہو کہ وہ وقت دیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے ورنہ قضا کر دیں گے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ مثلاً آپ نے بچے کو اسکول پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن اگر وہ اسکول میں نہ پڑھے تو کیا اسکول والے ذمہ داری لیتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح ہر عاقل و بالغ کو اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہونا ہے۔ سورۃ النجم میں آتا ہے نا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ نہ بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ تو ہر ایک نے اپنی فکر کرنی ہے، اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، کیونکہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اب اس کے بعد ان دی اینڈ پھر چہروں کی بات ہوئی، جیسے کہ سٹارٹنگ میں ہی سورت کے چہرے کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، مسفرہ۔ سفرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بے نقاب کر دینا، جیسے ہم نے اسی صورت میں پڑھا تھا، بِأَيْدِي سفرہ، ان کے ہاتھوں میں سفرہ لکھنے والی کتابیں ہوں گی، کیونکہ ایسی بڑی بڑی بکس کو سفرہ کہا جاتا ہے جو کہ علم کو بے نقاب کرے، منکشف کر دے، کھول دے۔ اسی لیے سفیر بھی کہا جاتا ہے امبیسڈر کو، جو کہ اپنے جس کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے اس کی بات کھول کر بیان کرتا ہے، بتاتا ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کچھ چہرے ایسے کھلے ہوئے ہوں گے، روشن ہوں گے، شادمان ہوں گے، حسن و جمال ان کا بے نقاب ہو رہا ہوگا، کھلتا چلا جا رہا ہوگا، ان کے اپنے اعمال کا نور ہوگا ان کے پاس، کیونکہ اب زندگی میں کوئی پرابلم نہیں، جو ساری پرابلمس تھی وہ سب پیچھے رہ گئیں دنیا میں۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوں گے، مستبشرہ خوشخبری پانے والے ہوں گے۔ ضاحکہ جو لفظ ہے نا، یہ ہے ایک ایسی خوشی اور ہنسی جو کہ کنٹرول نہ ہو رہی ہو، انکنٹرولبل لاف سمجھیں آپ۔ اسمائل کے لیے نہیں آتا، تبسم آتا ہے عربی میں اسمائل کے لیے۔ تو اس طرح کے انسان کے دانت نکل رہے ہوں، خود بخود ہی خوشی ذرا چہرے سے پھوٹ رہی ہو، اس طرح کھلکھلا رہے ہوں گے۔ اور استبشار کا لفظ جو ہے نا، مستبشرہ جو آئے ہیں یہاں پہ، استبشار کہتے ہیں کہ خوشی کی خبر سے پھول جانا۔ بشرہ نا کھال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بشرا کہتے ہیں ایسی خبر کو جو کھال پہ اثر آئے۔ تو استبشار ایسی خوشی جو پچھلے سارے غموں کو بھلا دے گی، یعنی خوشی سے چہرہ کھل اٹھے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ النازعات میں، پچھلی سورت میں دلوں کے حال کا بیان تھا، دل کے اندر کیا ہو رہا ہے، قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، اور اس صورت میں ظاہری چہروں کا ذکر رہے گا، یعنی دونوں سین بتا دیا گیا کہ دلوں کے اندر انسائڈ کیا چل رہا ہوگا اور آؤٹ سائڈ چہرے کیسے ہوں گے اس قیامت کے دن۔ اور اس کے برعکس کچھ چہرے
وجوہ یومئذ علیہا غبرا، کچھ چہرے اس دن ان پر غبرا غبار ہوگی، یعنی خاک اڑ رہی ہوگی، ڈسٹ، میلے کچیلے، جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے اس میں سے جب کوئی لوگ نکلتے ہیں تو ان کے چہروں کا میل کچیل عجیب رنگت ہو جاتی ہے، غبار آلود نکلیں گے۔ ترحقها قطرہ، چھا رہی ہوگی ان پر سیاہی۔ رہا کا ترحقها، جو رہا کا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا حملہ کر دینا، کوئی چیز بالکل پوری طرح چھا جائے۔ اور قطرہ کہتے ہیں جو لکڑی جلانے سے جو ایک اسموک آتی ہے کالی نا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے قطرہ، یعنی بالکل خستہ حال، پریشان حال، سیاہی مائل چہرے ہوں گے ان کے۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں وہ جو الکفرہ تھے اور فجرہ تھے۔ کفرہ یعنی کفر کرنے والے تھے اعتقاد کے اعتبار سے، ڈس بلیونگ کرنے والے، اور فجرہ فاجر یعنی عملی اعتبار سے فجور کرنے والے، کھلم کھلا برائیاں کرنے والے اور اپنے گناہوں پر فخر کرنے والے۔ تو یہاں دیکھیں آپ سورت کے آخر میں دو انجام واضح کر کے بتا دیے گا، جس طریقے سے دو کریکٹر سورت کے آغاز میں تھے کہ ایک وہ شخص ہے کہ من جاءک یسعی وہو یخشی، کہ جو آپ کے پاس کوشش کرتا ہوا آ رہا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو اس کے لیے کیا آئے گا کہ وہ دنیا میں اللہ سے ڈرنے والا تھا، تو یہاں پہ اس کی کیا ہے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس کے لیے روشن چہرہ آئے گا، کھلا ہوا، کوئی غم نہیں، سارے غم پیچھے رہ گئے، دور ہو گئے۔ جبکہ دوسری طرف وہ جو دنیا میں استغنا کر رہا تھا، فانت لہ تصدیٰ، جس کی طرف آپ توجہ کر رہے تھے لیکن وہ متوجہ نہیں ہو رہا تھا اللہ کے کلام کی طرف، بے پرواہی اختیار کر رہا تھا، تکبر میں اپنے آپ کو کچھ سے کچھ سمجھ رہا تھا، تو آج ان کے چہروں کا حال کیا ہے؟ علیہا غبرہ ترحقها قطرہ، کہ وہ سیاہی مائل غبار آلود چہرے ہیں ان کے۔ اور وجہ بھی بتا دی گئی، کیونکہ انہوں نے کفر کیا، اعتقادی طور پہ ان کا اعتقاد صحیح نہیں تھا، اور دوسری طور پہ ان کے اعمال، وہ دوسروں کو بھی غلط کاموں کی طرف دعوت دیتے تھے، کھلے عام برائیاں کرتے تھے اور اپنے برے کاموں پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے تھے بلکہ فخریہ ان کاموں کو کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس انجام سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان چہروں میں شامل فرمائے جو مسفرہ ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ ہوں گے، اور اس کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پہ صحیح کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خشیت عطا فرمائے ایسی جو ہمیں واقعے میں اللہ کے راستے کی طرف موڑ دے، ہمارے دلوں کو ہر طرح کی نافرمانی اور فسق و فجور سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔